مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کی یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ جنہوں نے ہمارے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ جو بھی ویڈیو اپلوڈ ہو اس کی نوٹیفیکیشن آپ تک فوراً پہنچ سکے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں اور بات پسند آئے تو لائک بھی کریں۔ جامعہ رضویہ منظر اسلام کے ایک اہم اور ماہر استاذ مفتی محمد ابراہیم صاحب آپ کو ہدایہ کا درس دیں گے۔ ہدایہ باب النکاح سے آپ ان کی بات کو دھیان سے سنیں اور اس کو یاد کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال ومن وطئ جاریتہ ثم زوجہا جاز النکاح۔ مسئلہ یہ ذکر فرماتے ہیں کہ ایک انسان نے اپنی باندھی سے وطی کی، بعد وطی اس کا نکاح دوسرے سے کرا دیا، تو اب استبراء رحم سے پہلے ہی اس کا نکاح جائز ہے، اس کا نکاح جائز ہے۔ رحم کا استبراء واجب نہیں ہے بلکہ قبل استبراء ہی نکاح جائز ہے۔ امام شافعی اور امام احمد بن حنبل نے یہ فرمایا کہ ایک حیض کے ساتھ استبراء سے پہلے اس کا نکاح جائز نہیں، یعنی نکاح کرنے سے پہلے ایک حیض کا استبراء کرنا یہ واجب ہے۔ اور امام ظفر نے یہ فرمایا ہے کہ اس کا نکاح ہوگا ہی نہیں یہاں تک کہ 3 حیض گزر جائیں، 3 حیض گزرنے کے بعد اس کا نکاح صحیح ہوگا۔ جواز نکاح کی دلیل کو سمجھنے سے پہلے ایک بات یہ سمجھ لیں کہ ولد کہتے ہیں اس عورت کو کہ جس سے مولا نے وطی کی اور مولا کی وطی سے بچہ پیدا ہو گیا، آقا نے نسب کا دعویٰ کر دیا تو یہ بچہ، اس بچے کا نسب اس سے ثابت ہو جائے گا اور یہ باندی ولد کہلائے گی۔ سمجھ گئے نا؟ ولد، یہ مولا نے اپنی باندی سے وطی کی، پھر اس باندی سے بچہ پیدا ہوا اور مولا نے نسب کا دعویٰ کر دیا تو یہ باندی ولد کہلائے گی پہلی مرتبہ میں، اور دوسری مرتبہ اگر بچہ پیدا ہوا تو بغیر دعوی نسب کے اس بچے کا نسب اسی آقا سے ثابت ہو جائے گا۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ذہن نشین رکھنا کہ فراش کہتے ہیں کہ عورت اپنے بچے کا نسب ثابت کرنے میں دعوے کی محتاج نہ ہو، دعوے کی محتاج نہ ہو نسب ثابت کرنے میں۔ اب سنیں جواز نکاح کی دلیل۔ جواز نکاح کی دلیل یہ ہے کہ یہ باندی اپنے مولا کی فراش نہیں ہے، فراش نہیں ہے۔ فراش کیوں نہیں؟ اس لیے کہ یہ اپنے بچے کے نسب کے ثبوت میں محتاج ہے دعوے کی، بغیر دعوی نسب کے آقا سے اس کے بچے کا نسب ثابت نہیں ہوگا۔ اور بتایا تھا بھی کہ فراش کہتے ہیں ایسی عورت کو کہ جو اپنے بچے کے نسب کو ثابت کرنے میں دعوی نسب کی محتاج نہ ہو، اور یہ دعوی نسب کی محتاج ہے، اس لیے یہ فراش نہیں۔ تو جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ باندی اپنے آقا کی فراش نہیں ہے تو اس کا نکاح درست ہوگا، چونکہ نکاح ناجائز ہونے کی وجہ یہی تھی کہ وہ غیر کا فراش ہو، اور فراش ہے نہیں، اس لیے نکاح کرنا جائز ہے۔ البتہ نکاح کرانے سے پہلے آقا پر مستحب یہ ہے کہ ایک حیض کا استبراء کرا لے، یعنی ایک حیض آنے تک انتظار کر لے جس سے یہ معلوم ہو جائے کہ یہ حاملہ نہیں ہے، تاکہ خود اس کا پانی محفوظ ہو سکے۔ لیکن اگر نکاح کرا دیا تو نکاح ہو جائے گا قبل استبراء بھی، اس لیے کہ ایک حیض کا استبراء مستحب ہے، واجب نہیں۔ اب جب آقا نے اس باندی کا نکاح کرا دیا تو اب شوہر کے لیے استبراء سے پہلے ہی وطی کرنا درست ہے یا نہیں، اس کے بارے میں اختلاف ہے،
شیخین کا مذہب یعنی امام اعظم اور امام ابو یوسف کا مذہب یہ ہے کہ اس کے لیے وطی کرنا جائز ہے استبراء سے پہلے ہی، اور امام محمد نے یہ فرمایا کہ میرے نزدیک وطی کرنا استبراء سے پہلے یہ مستحب، میں پسند نہیں کرتا کہ وہ استبراء سے پہلے وطی کرے۔ امام محمد کی دلیل یہ ہے کہ جب آقا نے اس باندی سے وطی کی ہے تو مولا کے پانی کے ساتھ مشغول ہونے کا احتمال ہے کہ ہو سکتا ہے آقا کی وطی کی بنیاد پر اس کا رحم میں اس کا پانی موجود ہو، تو اب آقا کے پانی کے ساتھ یہ رحم کے مشغول ہونے کا احتمال ہے، اس لیے اس کو پاک کرنا چاہیے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ کسی انسان نے باندی خریدی تو مشتری استبراء سے پہلے وطی نہ کرے، بلکہ مشتری پر اس باندی سے وطی کرنے کے لیے استبراء واجب ہے۔ ایسے یہاں پر بھی امام محمد یہ کہتے ہیں کہ استبراء کرنا چاہیے۔ شیخین کی دلیل یہ ہے کہ شریعت نے اس باندی کے نکاح کے جواز کا حکم دیا ہے، اور جواز نکاح کا حکم دینا یہ فراغ رحم کی علامت ہے، اس لیے کہ اگر رحم مشغول ہوتا تو شریعت جواز نکاح کا حکم ہی نہ دیتی، تو جواز نکاح کا حکم دینا علامت ہے فراغ رحم کی، لہذا اب شوہر کو استبراء کا حکم نہیں دیا جائے گا، نہ استحبابی طور پر اور نہ وجوبی طور پر، برخلاف خریدنے کے، شراء کے، اس لیے کہ خریدنا یہ شغل رحم کے ساتھ بھی جائز ہوتا ہے، خریدنا شغل رحم کے ساتھ بھی جائز ہے اور نکاح شغل رحم کے ساتھ جائز نہیں، اس لیے خریدنے پر، شراء پر اس کو قیاس کرنا یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ سمجھ بات؟ اسی طریقے سے ایک مسئلہ اور یہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر کسی مرد نے عورت کو دیکھا زنا کرتے ہوئے، اس نے دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ اس عورت نے زنا کیا ہے، پھر بعد میں اسی عورت سے اس نے نکاح بھی کر لیا، تو اب اس شوہر کے لیے اس عورت سے استبراء سے پہلے ہی وطی کرنا جائز ہے شیخین کے نزدیک، اس لیے کہ ایسی عورت سے شریعت نے نکاح کے جواز کا حکم دیا ہے، تو جواز نکاح کا حکم دینا فراغ رحم کی علامت ہے۔ امام محمد کا مذہب وہی ہے کہ میں یہ پسند نہیں کرتا کہ استبراء سے پہلے اس سے وطی کی جائے، ہے نا، اور دلیل اس کی بھی وہی ہے جو ابھی آپ نے پڑھی۔ ترجمہ دیکھیں، فرماتے ہیں ومن وطئ جاریتہ، اور جس نے اپنی باندی سے وطی کی، ثم زوجہا، پھر اس کا نکاح کر دیا، جاز النکاح، تو نکاح جائز ہے، لأنہا لیست بفراش لمولاہا، اس لیے کہ یہ مولا کا فراش نہیں، کیونکہ فراش وہ عورت ہوتی ہے جو بچے کے نسب کو ثابت کرنے میں دعوی نسب کی محتاج نہ ہو، اور یہ محتاج ہوتی ہے۔ فإنہا لو جاءت بولد، اس لیے کہ اگر اس کے بچہ پیدا ہوا، لا يثبت نسبہ بغیر دعوت، تو اس کا نسب ثابت نہیں ہوگا بغیر دعویٰ کے، الا ان علیہ، مگر یہ کہ شوہر پر مستحب یہ ہے، شوہر نہیں، مولا پر، آقا پر مستحب حکم یہ ہے، ان یستبرأہا، کہ اس کا استبراء کرائے، صیانۃ لمائہ، اپنے پانی کی حفاظت کے طور پر۔ وَإِذَا جَازَ النِّکاح، اور جب نکاح جائز ہو گیا، فَلِلزَّوْجِ أَن يَطَأَهَا قَبْلَ الْاِسْتِبْرَاء، تو شوہر کے لیے جائز ہے کہ وہ استبراء سے پہلے ہی عورت سے وطی کرے، امام اعظم کے نزدیک اور قاضی ابو یوسف کے نزدیک۔ وقال محمد، اور امام محمد نے فرمایا، لا احب له ان يطأها قبل ان يستبرأها، میں شوہر کے لیے پسند نہیں کرتا کہ اس کے استبراء سے پہلے اس سے وطی کرے، استبراء یعنی ایک حیض آنے تک انتظار کرے، لأنه احتمل الشغل بماء المولى، اس لیے کہ آقا کے پانی کے ساتھ شغل رحم کا احتمال ہے، فوجب التنزہ، تو بچنا واجب ہے، کما فی الشراء، جیسے کہ باندی خریدنے کے معاملے میں۔ ولہما، اور شیخین کی دلیل، ان الحکم بجواز نکاح امارۃ الفراغ، کہ جواز نکاح کا حکم دینا یہ فراغ رحم کی علامت ہے۔ فلا یؤمر بالاستبراء، تو شوہر کو استبراء کا حکم نہیں دیا جائے گا، لا استحبابا ولا وجوبا، نہ استحبابی حکم ہوگا اور نہ وجوبی حکم، بلکہ استحبابی حکم جو ہے وہ آقا کے لیے ہے، وہ بھی نکاح کرانے سے پہلے ہے، بخلاف شراء کے، لأنه يجوز مع الشغل، اس لیے کہ خریدنا جائز ہے شغل رحم کے ساتھ بھی۔
وقضا اور ایسے ہی مسئلہ ہے اذا رآ امرأة تزنی کہ جب دیکھا کسی عورت کو زنا کرتے ہوئے فتزوجها تو اس سے نکاح کر لیا حل له ان يطأها قبل ان يستبرأها عندهما تو شوہر کے لیے حلال ہے کہ اس عورت سے وطی کرے اس کی استبراء سے پہلے ہی شیخین کے نزدیک۔ وقال محمد اور امام محمد نے فرمایا لا احب له ان يطأها ما لم يستبرأها میں پسند نہیں کرتا کہ اس سے وطی کرے اس کی استبراء سے پہلے۔ والمعنى ما ذکرنا اور دلائل وہی ہیں جو ہم ذکر کر چکے۔ وَنِكَاحُ الْمُتَعَةِ بَاطِلٌ اور نکاح متع باطل ہے۔ نکاح متع کس طرح ہوتا ہے؟ تو وہ یہ ہے کہ کسی عورت سے کہے اتمتع بکی کذا مدتن بکذا من المال، یہ کہنا یہ نکاح متع کہلاتا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ مقررہ مال کے بدلے متعینہ مدت تک اس سے فائدہ اٹھانا، یہ متع ہے کہ متعینہ مال ہو اور متعین مدت تک عورت سے نفع اٹھانا، یہ متع ہے۔ تمام ائمہ نکاح متع کی حرمت کے قائل ہیں سوائے امام مالک کے۔ امام صاحب ھدایہ نے یہ بیان کیا ہے کہ امام مالک یہ بات فرماتے ہیں کہ ابتداء اسلام میں چونکہ متع مباح تھا تو اس وقت تک اس کی اباحت باقی رہے گی جب تک کہ کوئی ناسخ ظاہر نہ ہو جائے۔ امام صاحب ھدایہ نے فرمایا ہے کہ ہم یہ فرماتے ہیں کہ متع کی حرمت پر صحابہ اکرام کا اجماع ہے اور صحابہ اکرام کا اجماع ناسخ ہے۔ لیکن اس پر ایک اعتراض یہ ہو سکتا ہے کہ جس وقت میں صحابہ اکرام کا اجماع ہوا اس وقت میں حضرت عبداللہ ابن عباس اس کی جواز کے قائل تھے، متع کے جواز کے قائل تھے۔ تو اس کا جواب بھی امام صاحب ھدایہ نے ذکر فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ ابن عباس سے ایک مرتبہ یہ فرمایا کہ آپ کو یہ بات معلوم نہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن متع کو حرام فرما دیا تھا۔ تو حضرت علی کی یہ بات سن کر حضرت عبداللہ ابن عباس نے اپنے قول سے رجوع کر لیا تھا اور وہ بھی جواز متع کے سلسلے میں اپنے قول سے توبہ کر چکے تھے۔ لہذا ابن عباس کے رجوع کر لینے سے اب یہ بات ثابت ہو گئی کہ تمام صحابہ کا اس کی حرمت پر اجماع ہو چکا ہے، لہذا وہ اجماع ہی اس کے لیے ناسخ بن جائے گا۔ متع یہ خیبر سے پہلے حلال تھا خیبر سے پہلے، لیکن خیبر کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پالتو گدھوں کے گوشت اور متع کو حرام فرمایا۔ پھر فتح مکہ کے سال جنگ اوطاس کے موقع پر 3 دن کے لیے اللہ کے رسول نے اس کو حلال کیا اور چوتھے دن قیامت تک کے لیے اس کو حرام فرما دیا۔ فرماتے وَنِكَاحُ الْمُتَعَةِ بَاطِلٌ اور نکاح متع باطل ہے، وَهُوَ أَن يَقُولَ اور وہ یہ ہے کہ کہے لِامْرَأَةٍ اپنی عورت سے أَتَمَتَّعُ بِكِ كَذَا مُدَّةً بِكَذَا مِنَ الْمَالِ کہ اپنی عورت سے کہے کہ میں تجھ سے اتنی مدت تک اتنے مال کے بدلے نفع اٹھاؤں گا۔ وقال مالک اور امام مالک نے فرمایا ہوا جائز یہ جائز ہے، لأنه كان مباحا اس لیے کہ یہ مباح تھا، فيبقى إلى أن يظهر ناسخ تو یہ باقی رہے گا یہاں تک کہ اس ناسخ اس کا ظاہر ہو جائے۔ قلنا ہم کہیں گے ثبت النسخ نسخ ثابت ہے اجماع صحابہ سے، وہ ابن عباس اور عبداللہ ابن عباس صح رجوعه الى قولی تو ان کا رجوع بھی ثابت ہو چکا ہے صحابہ کے اقوال کی جانب، فتقرر الاجماع تو اجماع ثابت ہو چکا ہے۔ والنکاح الموقت باطل اور نکاح موقت باطل ہے۔ نکاح موقت یہ ہے کہ کوئی انسان 2 گواہوں کی موجودگی میں ایک متعینہ اور محدود مدت کے لیے نکاح کرے، مثلا 10 دن کے لیے، 1 مہینے کے لیے، 2 مہینے کے لیے۔ نکاح موقت اور نکاح متع میں فرق کیا ہے؟ تو 2 طرح سے فرق ہے۔ ایک تو یہ کہ نکاح موقت میں لفظ تزوج کا ذکر ہوتا ہے، تزوج، اور متع میں تزوج کا ذکر نہیں ہوتا۔ اور دوسرا فرق یہ ہے کہ نکاح موقت میں گواہوں کی شہادت ضروری ہوتی ہے، شہادت ہوتی ہے، اور متع میں شہادت نہیں ہوتی۔ عام فقہاء کرام نکاح موقت کے حرمت کے قائل ہیں، امام ظفر کے علاوہ۔ امام ظفر اس کے جواز کے قائل ہیں۔ امام ظفر کی دلیل یہ ہے کہ نکاح موقت
نکاح ہے اور صرف اس میں وقت محدود کی شرط لگائی گئی ہے نا، اس میں یہ شرط جو لگائی گئی ہے وقت محدود کی 1 مہینہ 10 دن 15 دن، یہ غلط ہے۔ اور قاعدہ یہ ہے کہ نکاح شرط فاسد کی بنیاد پر باطل نہیں ہوتا، بلکہ وہ شرط فاسد باطل ہو جاتی ہے، شرط فاسد خود باطل ہو جاتی ہے۔ مثلا کسی انسان نے اس شرط پر نکاح کیا کہ 1 ماہ کے بعد میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا، تو یہ شرط باطل ہو جائے گی اور نکاح درست ہوگا، اور وہ انسان 1 ماہ کے بعد بھی طلاق دینے کا اس کو اختیار باقی رہے گا۔ لیکن امام ظفر کی دلیل کا جواب دیتے ہوئے مصنف نے یہ کہا ہے کہ وقت محدود کی شرط نہیں ہے، وقت محدود جو ہے یہ شرط نہیں ہے، بلکہ ایجاب و قبول ہی اس وقت تک کے لیے ہے، اس وقت تک کے لیے ہے، اور ایسا ایجاب و قبول جو ایک وقت خاص کے لیے ہو یہ درست نہیں ہوتا۔ اور امام اعظم کی دلیل یہ ہے کہ نکاح موقت یہ متعہ کے معنی میں ہے، نکاح موقت میں جو متعہ کے معنی وہ پائے جاتے ہیں، اس لیے کہ نکاح موقت کا مطلب بھی یہی ہے کہ میں چند دن کے لیے تم سے نفع اٹھاؤں گا، اور نکاح متعہ کا مطلب بھی یہی ہے۔ اور عقود میں معانی کا اعتبار ہوتا ہے، الفاظ کا اعتبار نہیں ہوتا۔ جیسے کہ اگر کسی انسان نے کہا کہ تو میرے مرنے کے بعد میرا وکیل ہے، تو میرے مرنے کے بعد میرا وکیل ہے، تو الفاظ تو یہ استعمال کی کہ میرے مرنے کے بعد میرا وکیل ہے، لیکن مرنے کے بعد انسان وکیل نہیں ہوتا، وصی ہوتا ہے۔ تو اگر معانی کا اعتبار کرتے وہ وکیل نہیں ہوگا بلکہ وصی بن جائے گا۔ اور اگر کہا تو میری زندگی میں میرا وصی ہے تو اب یہ وکیل بن جائے گا، اس لیے کہ زندگی میں کوئی وصی نہیں ہوتا، حالانکہ لفظ وصی کا ہے، لیکن معنی کا اعتبار کرتے ہوئے وہ وکیل بن جائے گا، وکیل بن جائے گا۔ لہذا جب معانی کا اعتبار ہوتا ہے اور نکاح موقت میں متعہ کے معنی پائے جاتے ہیں، اور قاعدہ یہ ہے کہ جس پر بھی متعہ صادق آ جائے وہ باطل ہے، لہذا نکاح موقت بھی باطل ہو جائے گا۔ امام صاحب ھدایہ نے یہ بھی بات فرمائی ہے کہ نکاح موقت میں جو مدت ذکر کی جائے وہ مدت تھوڑی ہو یا زیادہ، یعنی کم ہو یا لمبی، دونوں میں حکم برابر ہے، اس لیے کہ وقت محدود کرنا اور معین کرنا ہی یہ متعہ کو معین کرنے والا ہے، اور وہ پا لیا گیا۔ حقیقت میں یہ اعتراض ہے امام حسن بن زیاد کے قول سے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر بہت زیادہ لمبی مدت کا ذکر کر دیا گیا، مثلا کہا 500 سال کے لیے نکاح کیا، اور یہ اتنی طویل مدت ہے کہ جس میں زوجین کا زندہ رہنا ممکن ہی نہیں ہے نا، زندہ رہ ہی نہیں سکتے، تو اس صورت میں نکاح درست ہوگا۔ لیکن صحیح ہے کہ مدت چھوٹی ہو یا لمبی، دونوں صورتوں میں نکاح صحیح نہیں ہوگا۔ والنکاح الموقت باطل، اور نکاح موقت باطل ہے، مثل ان یتزوج، مثلا یہ کہ وہ نکاح کرے عورت سے بشہادت شاہدین، 2 گواہوں کی موجودگی میں 10 دن سے۔ وقال، اور کہا امام ظفر نے، ہوا صحیح، یہ نکاح صحیح یا لازم ہے، لأن النکاح لا يبطل بالشروط الفاسدہ، اس لیے کہ نکاح باطل نہیں ہوتا شروط فاسدہ سے، بلکہ شروط فاسدہ باطل ہو جاتی ہیں۔ ولنا، اور ہماری دلیل یہ انہا بمعنی المتع، اس لیے کہ یہ متع کے معنی میں ہے، والعبرۃ فی العقود، اور اعتبار عقود کا ہے، اعتبار عقود میں معنی کا ہے، ولا فرق، اور کوئی فرق نہیں ہے، بینما اذا طالت مدت التعقید، اس درمیان کی مدت تعقید لمبی ہو یا چھوٹی ہو، لأن التعقید هو المعین لجہۃ المتع، اس لیے کہ تعقید ہی معین کرنا ہی، موقت کرنا ہی معین کرنا ہے جہت متع کو، وہ قد وجدہ، اور وہ پا لیا گیا۔